بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا فتویٰ، موضوع سجدہ تعظیمی اور سلام کرتے وقت جھکنا۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ سجدہ تعظیمی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نیز والدین و پیر و مرشد کے لیے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا یا ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے جھکنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ عبادت جو کہ صرف اللہ پاک کا حق ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی بھی شریعت میں ایک لمحہ کے لیے بھی جائز نہیں ہوا۔ اگر کوئی اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کرے یا جائز سمجھے تو وہ مسلمان نہ رہے گا۔ دوسرا ہے کہ سجدہ تعظیمی یعنی اللہ پاک کی طرف سے کسی کو ملنے والی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے کرنا سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ہماری اس شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی تا قیامت حرام ہے۔ تعظیماً سجدہ کرنے والا سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ البتہ سجدہ تعظیمی کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر نہ ہوگا۔ دوسرا، تعظیماً حد رکوع تک کسی کے لیے جھکنا ناجائز و گناہ ہے۔ پاؤں اور گھٹنوں کو تعظیماً حد رکوع تک جھک کر ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، کیونکہ جھکنا دو طرح کا ہوتا ہے، وہ جو بطور تعظیم مقصود ہو اور وہ جو بطور وسیلہ ہو۔ اگر تعظیم مقصود ہو اور رکوع کی حد تک ہو تو ناجائز ہے، اس سے کم ہو تو حرج نہیں۔ اگر بطور وسیلہ ہو یعنی ہاتھ پاؤں چومنے کی غرض سے جھکا تو جائز بلکہ سنت و مستحب ہے۔ کسی جاہل کے ناجائز فعل کی بنا پر مسلک اہل سنت کو ٹارچ کرنا زیادتی ہے، لہذا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اسی کے تحت تفسیر سورۃ الجنان میں ہے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہوں نے حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ تفسیر سورۃ الجنان میں اسی کے تحت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے اظہار کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ کرنا اور دست بوسی کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے بھی کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نسلم علیک کما یسلم بعضنا علی بعض افلا نسجد لک قال لا ولکن اکرم نبیکم واعرف الحق لأہلہ فإنہ لا ينبغی ان یسجد لأحد من دون اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور کو بھی ایسا ہی سلام کرتے ہیں جیسا کہ آپس میں کیا، ہم حضور کو سجدہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اپنے نبی کی تعظیم کرو، اور سجدہ خاص حق کے خدا کا ہے، اسے اسی کے لیے رکھو، اس کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت امر احدا ان یسجد لأحد لامرأة المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مرقات المفاتیح میں اسی حدیث کے تحت لکھا ہے، ان السجدۃ لا تحل لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے سجدہ حلال نہیں ہے۔ اور فتاوی عالمگیری میں ہے، من سجد للسلطان علی وجہ التحیۃ او قبل الارض بین یدیہ لا یکفر ولکن ثم لا ارتکابہ الکبیرۃ هو المختار۔ قال الفقیہ ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی وَإِنَّ سَجَدَ لِلسُلطان بِالنِّيَّةِ الْعِبَادَةِ فَقَدْ کَفَرَ، یعنی جس نے کسی حاکم کو بطور تعظیم سجدہ کیا یا اس کے سامنے زمین چومی تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ہاں گناہ گار ضرور ہے کیونکہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہی مختار ہے۔ امام ابو جعفر علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ اگر حاکم کو سجدہ بطور عبادت کیا تو کافر ہو گیا۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، سجدہ تحیت یعنی ملاقات کے وقت بطور اکرام کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر بقصد عبادت ہو تو سجدہ کرنے والا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرماتے ہیں، انحناء یعنی جھکنا دو قسم ہے،
مقصود و وسیلہ، اگر خود نفیس انحنا سے تعظیم مقصود نہیں بلکہ دوسرے فعل سے جس کا یہ ذریعہ ہے تو اس صورت میں اس کا حکم اس فعل کا حکم ہوگا۔ قدم بوسی جائز بلکہ مسنون ہے تو اس کے لیے جھکنا بھی مباح بلکہ سنت ہے، اور غیر خدا کو سجدہ تحیت حرام ہے تو اس کے لیے جھکنا بھی حرام ہے۔ دوسری قسم کے نفیس انحنا سے تعظیم مقصود ہو، یہ اگر رکوع تک ہے ناجائز و گناہ ہے، اور اس سے کم ہے تو حرج نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْسِبْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں اسی کے تحت ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھانے گی، یعنی مجرم گناہ سے بالکل بری ہو جائے گا اور کسی دوسرے پر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی ایک آدمی کا گناہ دوسرے پر بغیر کسی سبب کے ڈال دیے جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ واللہ ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔